یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے گا۔ نبی کی زندگی اپنا لو، اور فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ مشکل ترین دین ہے گھر کا، تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، دوسری شادی ہوئی، ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کی 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی ہے۔ اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ 10 سے بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے گا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو۔ ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر 10 شادیاں۔ کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی، پہلے اللہ نے حکم دیا، پھر میں نے شادی کی۔ یہ آپ نے زندگی سکھائی، چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا۔ تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس، کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کیا، اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ، ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو، جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا۔ آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ، خیر تھے تھی بھی کم کر دو، سارے بھانڈے بھونڈے دھوندے ہو تھی رل کے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، تو یہاں انہوں نے ایسے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں۔ آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ واپس چلے، اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے۔ پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا، تو وہ پہلو سے زیادہ دلچسپ تھا۔ تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، 7 آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں، اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے! کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں،
کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا۔ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے، حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا، ایک کو حسن کو ادھر، حسین کو ادھر۔ جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اگر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامد بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے اوہ اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اوہ اتنے بڑے سوار، آپ نے ادھر متوجہ کرتے، کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار۔ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت کر حسین حسین۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا۔ سبحان، کیا اللہ نے اولاد کی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹانی ادھر گئی ہے، ادھر گئی ہے، اتنے گئی ہے، کھٹا گئی۔ تو جب ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو۔ تمہاری وائفس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں ہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، میں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ وہ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہتا تو صرف ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہی ہو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں تو ڈرنا بڑھ جاؤ۔ ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج کے، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس نے، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ تو میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے۔ اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے ہی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑا بھی ہل گیا، اس نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟
تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامد سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔ تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکو، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دکھا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگیں، اب آپ کے سینے سے لگ گئیں۔ پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں، تو آپ نے ایسے دونوں بازوؤں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے۔ جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، تو آپ کے آنسوں نکلے ایسے، اور پھر کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، میں بھی تیرے ساتھ۔ اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، پر میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں یہ بشارت دی، بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ پینگیں جھونٹنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سرداری، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سناؤں؟ کہ جی، کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔